اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان شفا زہرا ایک بار پھر سے حاضر خدمت ہوں اور آپ تمام افراد کا بہت بہت استقبال کرتی ہوں اپنے اس خاص پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے واقعات انبیاء۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک ایسے نبی کا ذکر کریں گے جو بہت ہی مشہور و معروف ہیں، ان کے بارے میں اکثر ہم پڑھتے ہیں، ان کے معجزات کو اکثر ہم بیان کرتے ہیں، اور وہ نبی کوئی اور نہیں بلکہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ جس میں ایک ایسا شخص وجود رکھتا تھا کہ جو خود کو خدا کہتا تھا، یعنی فرعون۔ وہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیتا تھا کہ میرے سامنے سجدہ کرو اور میری عبادت کرو، اور لوگ ایسا کرتے بھی تھے، اور وہ وہاں کے تمام لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم بھی کرتا تھا۔ اس کو بھی ایک ایسٹرولوجر نے یہ بتایا کہ ایک ایسا بچہ آنے والا ہے جو تم کو برباد کر دے گا، تمہارا تخت و تاج ختم ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ ڈر گیا، اور اس نے بھی نمرود کی طرح یہ رول کر دیا کہ یہاں پر اب کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہو پائے، اور نہ ہی کوئی بچہ اگر پیدا ہو چکا ہے تو وہ زندہ باقی رہ پائے۔ جس کے بعد اس کے سپاہی گھر گھر جانے لگے اور چیک کرنے لگے کہ ایسا تو نہیں کہ کسی کے گھر بچے کی ولادت ہونے والی ہو۔ اللہ کا معجزہ، اللہ کا کرشمہ یہ تھا کہ جناب موسیٰ کی ماں کے حمل کو اللہ نے ظاہر نہیں ہونے دیا، درحالہ کہ فرعون کے سپاہیوں نے ان کو بھی دیکھا، لیکن چونکہ اللہ نے ان کے حمل کو ظاہر نہیں کیا اس لیے وہ لوگ سمجھ نہیں سکے، اور کچھ ٹائم کے بعد جناب موسیٰ کی ولادت ہو گئی، جس کے بعد مادر موسیٰ کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ اپنے اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے پانی میں ڈال دو۔ جناب موسیٰ کی ماں نے ایسا ہی کیا، جناب موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے اس دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے اس محل کے پاس پہنچا کہ جہاں پر فرعون اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب فرعون کی بیوی یعنی جناب آسیہ نے اس صندوق کو دیکھا تو اس صندوق کو نکلوایا گیا، اور جب اسے کھولا تو کیا دیکھا کہ اس میں ایک خوبصورت سا بچہ ہے۔ جناب آسیہ نے یہ فرعون سے کہا کہ کیونکہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، ہم ایک کام کرتے ہیں کہ اس بچے کو رکھ لیتے ہیں۔ فرعون اس بات پر راضی ہو گیا، اور اس بات کو وہ بالکل نہیں سمجھا کہ کہیں یہی بچہ وہ نہ ہو جو میرے تخت و تاج کو نابود کر دے۔ جس کے بعد جناب موسیٰ کی تربیت، جناب موسیٰ کی پرورش خود فرعون کے محل میں ہوئی۔ 10 سال کے بعد جناب موسیٰ نے فرعون کے اس محل کو چھوڑ دیا اور آپ مدائن چلے گئے، اور مدائن میں آپ کم سے کم 20 سال رہے، اور 20 سال رہنے کے بعد جناب موسیٰ پھر سے اس جانب پلٹ کر آئے تاکہ ان لوگوں کی ہدایت کر سکیں، فرعون کو اللہ کا پیغام دے سکیں، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ لیکن جب جناب موسیٰ یہاں پر آئے تو یہاں پر آپ کے بہت زیادہ دشمن پیدا ہو گئے تھے، اور فرعون بھی آپ کو سخت ناپسند کرنے لگا تھا، جس کے بعد اللہ نے جناب موسیٰ کو یہ وحی کی کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر کل صبح یہاں سے نکل جاؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور اپنے عصا کو اور اپنے لوگوں کو جو ان کے پیروکار تھے، جو بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کو لے کر دریائے نیل پر آپ پہنچے۔ اب چونکہ اس عصا میں اللہ نے جناب موسیٰ کو معجزہ عطا کر رکھا تھا، جب آپ نے یہ دیکھا کہ سامنے دریا ہے تو آپ نے خدا سے کہا کہ یا اللہ میں اس دریا کو کیسے پار کروں گا، جس کے بعد وحی الہی آئی کہ اے موسیٰ اپنے عصا کو اس زمین پر مارو۔ جیسے ہی جناب موسیٰ نے اپنے عصا کو اس زمین پر مارا تو اس دریا سے راستے بن گئے۔ جناب موسیٰ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس راستے سے چلے گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر آیا اور اس نے جناب موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو اس طرح سے پار ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی ان کو فالو کرتے ہوئے ادھر جانے لگا، لیکن اللہ نے ان سب کو وہیں پر غرق کر دیا۔ تو جناب موسیٰ نے اپنی زندگی میں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی جیت حاصل کر لی، اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے بچا لیا، اور یہ بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت معجزات تھے جو اللہ نے جناب موسیٰ کو عطا کیے تھے۔ اسی طرح ایک اور نبی کے بارے میں ملتا ہے کہ جن کو اللہ نے بہت سارے معجزے عطا کیے تھے، اور وہ ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو سورہ مریم میں پورا واقعہ موجود ہے کہ جس وقت جناب عیسیٰ علیہ
السلام کی ولادت ہوئی ہے تو لوگ جناب عیسیٰ کی ماں پر یعنی جناب مریم پر تہمت لگانے لگے. کیوں؟ کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. لوگ ان کو غلط باتیں کہہ رہے تھے کہ جب تمہاری شادی نہیں ہوئی تو تمہارا بچہ کہاں سے آ گیا. قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے عیسیٰ کی طرف وحی کی اور جناب عیسیٰ نے خود اپنی ماں کے ڈیفنس میں لوگوں سے کلام کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور میری ماں بالکل پاک و پاکیزہ ہے. جب اتنے چھوٹے سے بچے کو کلام کرتے ہوئے ان لوگوں نے دیکھا تو وہ لوگ حیرت زدہ ہو گئے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ ایسا کیسے کلام کر سکتا ہے. اس کے علاوہ پروردگار عالم نے جناب عیسیٰ کو ایک یہ بھی معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ لا علاج مریضوں کا علاج کرتے تھے, آپ لا علاج مریضوں کو شفا دیا کرتے تھے. اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم جتنے بھی نبیوں کے واقعات ذکر کرتے ہیں, جتنے بھی نبیوں کے معجزات ذکر کرتے ہیں, ایک عالم دین کہتے ہیں کہ ان تمام نبیوں کے معجزات کہیں نہ کہیں ایک طرح کا بلیو ہے اللہ پر, ایک طرح کا بھروسہ ہے اللہ پر, ایک طرح کا توکل ہے. کیونکہ ہر نبی کی آپ داستان دیکھیں, ہر نبی کی آپ داستان سنیں پڑھیں, ہر داستان میں ہمیں ہر نبی کے بارے میں ملتا ہے کہ اس نے اللہ کے بارے میں تبلیغ کی, اللہ کی راہ میں تبلیغ کی, لیکن اللہ کے اوپر سے اپنا بھروسہ نہیں اٹھایا. آج ہماری زندگی میں تھوڑی سی بھی پریشانی آ جاتی ہے, ہم فوراً ہی اللہ کے اوپر سے اپنا بھروسہ ہٹا لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے, جبکہ دیکھا جائے تو ہر نبی بڑی بڑی آزمائش سے گزرے, چاہے وہ جناب عیسیٰ ہوں, چاہے وہ جناب موسیٰ ہوں. اب جناب عیسیٰ کو ہی دیکھیں کہ ان کی قوم والوں نے انہیں اتنی اذیتیں دیں کہ آخر کار انہیں سولی کے تختے پر لے آئے, لیکن جناب عیسیٰ نے اتنے پیشنس سے کام لیا کہ جس کا صلہ اللہ نے انہیں یہ دیا کہ جناب عیسیٰ کی ہم شکل کا ایک انسان وہاں پر بھیج دیا اور جناب عیسیٰ کو اوپر بلا لیا. اور جناب عیسیٰ آج تک زندہ ہیں اور آپ کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ جب ہمارے آخری امام کا ظہور ہوگا تو آپ بھی ہمارے امام کے ساتھ آئیں گے اور امام زمانہ کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے. ناظرین محترم, آج کے اس پروگرام کو میں یہیں پر ختم کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس پروگرام سے, اس ایپیسوڈ سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک اور ایپیسوڈ میں. تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.